یہ جو بکری آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 4 مہینے کی گبن ہے اور اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہے، خوراک بھی کم کھا رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ 4 مہینے کی پریگننٹ ہے۔ تو اس کو کون سی بیماری ہے اور اس کی بیماری کی وجوہات کیا کیا ہیں اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس کو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ ابھی آپ یہ جو بکری دیکھ رہے ہیں یہ بابا جی نے رکھی ہوئی دومیل گاؤں ہے، تحصیل جانڈ کا ایک علاقہ ہے۔ تو وہاں پر ہم نے یہ بکری دیکھی، تقریباً 4 مہینے کی گبن ہے اور یہ تقریباً ہفتہ ہو گیا یہ اٹھ نہیں پا رہی خود سے، اور اس کو دو بندے اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر کھڑی رہتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے۔ تو خوراک بھی کم کھا رہی ہے اور بہت زیادہ ویکنس ہے اس میں۔ تو یہ کون سی بیماری ہے اور اس کو بیماری سے احتیاطی تدابیر کیسے کرنی ہے اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ تو یہ جو گبن جانور ہوتے ہیں، پریگننٹ بکریاں، جو آخری 2 مہینے میں جو ہے ان کو انرجی کی اور نیوٹریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی باڈی کو، چونکہ بچے پیٹ میں 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جانور کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری یعنی متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایکسٹرا منرلز اور وٹامنز اور امینو ایسڈ اور فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ذمہ دار وہی روایتی طریقے سے اپنے جانوروں کو رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور کے اندر شدید خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور شدید خون کی کمی کی وجہ سے جانور میں یہ پریگننسی ٹاکسیمیا کی بیماری ہوتی ہے، اور جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ٹمپریچر سب نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پھر ڈی ہائیڈریشن اور دوسرے مسائل آتے ہیں، جانور میں پیرالائسس کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، اور اس بیماری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ پریگننسی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، تو پریگننسی میں ویسے بھی جانوروں کو جو ہے صحیح طریقے سے رکھیں، جدید طریقے سے رکھیں، جس میں 3-4 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی ہر 3 مہینے بعد اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے دیں۔ اس کے علاوہ ان کو جو بیرونی ٹکس اور پیراسائٹ ہیں ان سے بچاؤ کے لیے انجیکشن لگائیں، بیرونی جو جلد میں لگائیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جانوروں کو خوراک میں گوٹ فیڈ اور خشک چارہ اور بھوسا یہ دیں، اور جو بالکل دودھ دینے والے ہیں یا جانور حاملہ جانور ہیں ان کو منرل مکسچر جو ہیوی ویٹ منرل مکسچر جو ہے اس کا استعمال بھی 10 سے 20 گرام روزانہ کے حساب سے، ساتھ میں میٹھا سوڈا اور نمک، یہ ساری چیزیں دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پانی کی اویلیبلٹی 24 گھنٹے ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کی ویکسینیشن بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا ایک عام فارمر جو ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہی عام روایتی طریقے سے اپنے جانوروں کو رکھتا ہے، جس میں خاص طور پہ حاملہ جانور بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور جانور آخری مہینے میں یا تو وہ ابارشن ہو جاتا ہے ان کا، یعنی بچہ پھینک دیتے ہیں، یا پھر اگر بچہ نہ بھی پھینکے تو ان کو جو ڈیلیوری کے مسائل آتے ہیں، یا وہ بچہ پیدا نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ جانور ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس بکری کا ٹمپریچر لیا، اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، بچوں کی پوزیشن دیکھی، بچے ٹھیک تھے، اور بکری کی کنڈیشن بہت پور تھی۔ اس کو فلوڈ تھراپی کی گئی، اس میں ملٹی وٹامن، امینو ایسڈ، الیکٹرولائٹس اور باقی جو ضروری چیزیں تھیں اس ڈرپ میں ڈالی گئیں، اور ساتھ میں اس کو کیلشیم
جو ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں جو زیر جلد لگایا گیا، ساتھ میں اس کو جو ہے مزید انجیکشنز جو ہے ہم نے 5 دن ریکمینڈ کیے، اور مالکان کو بتایا کہ اس کی جو متوازن خوراک ہے اس کا بہت خاص خیال رکھنا ہے، جس میں ونڈا، گوٹ فیڈ اور خشک چارہ اور بھوسا، یہ 3 چیزیں ضروری شامل کریں۔ اپنی بکریاں جو حاملہ جانور ہیں ان کو یہ دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بتایا ہے کہ اگر پھر بھی یہ ٹھیک نہ ہو تو اس کو مزید اس کی فلوڈ تھراپی 2-3 دن، اور اس کے بعد جو ہے پراپر رابطے میں رہیں، اور انشاءاللہ یہ ریکور ہو جائے گی۔ اور اس کو ہم نے ڈی ورمنگ بھی تجویز کی ہے، انہوں نے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی بھی نہیں دی۔ یاد رہے ناظرین کہ ڈی ورمنگ جو ہے آخری ہفتے میں بھی کرائی جا سکتی ہے، پریگننسی کے اور پہلے ہفتے میں بھی کرائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کون سی میڈیسن ہوتی ہے، کون سا فارمولہ ہوتا ہے جو کہ پہلے مہینے میں بھی اور آخری مہینے میں نقصان نہیں دیتا، وہ صرف آپ کا ڈاکٹر بتا سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔